بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشاب قطرے قطرے کر کے آئے تو یہ معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کی کھانے کے بعد کچھ دیر کلولہ کر لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ انگور زیادہ کھائیں۔ افطاری کے وقت فوراً ٹھنڈا پانی پینے سے معدے میں گیس اور جگر میں ورم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پیشاب رک رک کر آنے کا مسئلہ ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ گنڈیریا کھائیں۔ گلا شدید خراب ہو جائے تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچہ پی جاؤ، آئندہ پورا سال گلا خراب نہیں ہوگا۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہے تو روزانہ پاؤں کی انگوٹھوں پر سرسوں کی تل سے مساج کر لیا کرو، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ اگر شہد اور ملائی کو مکس کر کے بچوں اور جوانوں کو استعمال کروائے تو یہ جسمانی اور دماغی قوت کے لیے لاجواب ہے۔ ناشتے کے بعد 3 خشک انجیر کھانے سے لیکیورا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خربوزہ ہمیشہ کھانے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کھانا چاہیے۔ کٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ مالٹے کے بعد دودھ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں سبزی کا استعمال آپ کو ذہنی پریشانیوں سے دور رکھتا ہے۔ انار چھلکا سمیت کھاؤ، معدہ طاقتور ہوگا۔ جو بندہ روزانہ آنکھوں میں سرما ڈال کر سوتا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی 90 سال تک تیز رہتی ہے۔ پیلے رنگ کا پاخانہ آئے تو یہ آپ کی اندر کی پانی کی کمی کی نشانی ہے۔ زیادہ پیشاب آئے تو حریر کا مربع کھا لو۔ ناخن کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان ہونے کی نشانی ہے۔ رات کو روزانہ جلدی نیند نہ آنے لگے تو یہ دماغ اور آنکھوں کی تیز ہونے کی علامت ہے۔ نہار منہ پالسا کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائے گی۔ پودینے کی پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد تازہ اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹا الائچی ڈال کر پی لیا کرو، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ دال روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بیرا کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیموں کا پانی روزانہ پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ طوطے کی آواز بار بار سننے سے قوت سماعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار گاجر کا حلوہ کھانے سے مرد کی جسمانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دھنیا کا رس گنجے سر پر لگانے سے سر کی بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو پودوں کے پاس رہتا ہے اس کی چہرہ جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ اپنے مسائل کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ قد بڑھنا رک جائے تو روزانہ صبح کو الٹا لٹکانے سے قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ خالی پیٹ پانی پینے سے پیشاب سفید اور پاخانہ
نرم آئے گا۔ روٹی کو دودھ کے اندر ڈبا کر کھا لیا کرو، اس سے بہت سی بیماریوں سے دور ہو جاتی ہیں۔ سیب خون کو جمنے نہیں دیتا۔ یہاں پر میں واصف علی واصف صاحب کا ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا: گھر والوں کو خوش رکھو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ کان کا درد ہو تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرو، کان کا درد رک جائے گا۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے کشمیری چائے پی لیا کرو۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ہے تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لیا کرو۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کی گھر میں دولت باغ باغ کر آتی ہیں۔ کھانا پکاتے وقت اگر آنکھوں میں مرچیں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ عورت کو روزانہ رات کو چلغوزی کھلا دیا کرو، رنگ سفید ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگے گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے درد شقیقہ کی درد سے نجات مل جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنے سے آپ کی صحت پر بری اثرات پڑتی ہیں۔ پاخانہ کرنے کے فوراً بعد روٹی مت کھاؤ ورنہ بوئسیر ہو جائے گی۔ چلتے ہوئے روٹی یا کوئی چیز کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیو ورنہ دان میں کیڑا لگ جائے گا۔ سورج کی مکھی کی تیل میں پاؤں پر مالش کرنے سے قد بڑھنے لگ جائے گا۔ مونچھوں کی بال سفید ہو تو یہ شوگر ہونے کی علامت ہے۔ دہی میں ارک گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کپڑوں پر زنگ کا داغ لگ جائے تو لسی ڈال کر زنگ کا داغ آسانی سے اتر جائے گا۔ سری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈال دو، پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کیڑے کا چھلکا کاٹ کر گھر کی کونوں میں رکھ دینے سے لال بیک نظر نہیں آئیں گے۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کے بعد گڑ چکھ لینے سے شوگر نہیں ہوتی۔ سبز چائے میں گڑ ڈال کر پینے سے 90 سال تک جھریاں چہرے پر نہیں آئیں گے۔